بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا دعوت ابراہیم وبشارت عیسیٰ ورؤیا امی آمنہ التی رأت او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. بدی کا زور تھا ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھیں، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھیں. خدا کے حکم سے ناآشنا مکے کی بستی تھی، گناہ و جرم سے چاروں طرف وحشت برستی تھی. ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں، تو پھر یہ جنگ آتی نہ تھی دو چار کے بس میں. خدا کے دین کو ایک کھیل بچوں کا سمجھتے تھے، خدا کو چھوڑ کر ہر چیز کو معبود کہتے تھے. اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے. مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا. اللہ تعالیٰ کا احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی اور ہمیں توفیق بخشی کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ اللہ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے متعلق کچھ دیر گفتگو کرنے کا ہمیں موقع ملا. ماہ ربیع الاول چل رہا ہے، آج 6 تاریخ ہو چکی ہے. ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، آپ دنیا میں تشریف لائے. اس لیے ہونا تو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی بھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو پڑھتے رہیں، آپ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے رہیں. لیکن اگر ہم اپنی غفلت اور سستی اور لاپرواہی کی وجہ سے یہ عمل نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ تو ضرور کرنا چاہیے کہ ہم ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھیں، اس سیرت کو پڑھیں، سنیں، سمجھیں اور اپنی زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق بنانے کی کوشش کریں. تب ہم اس ماہ مبارک کا حق ادا کرنے والے بنیں گے. تب ہم اس مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہونے کا جو دعویٰ کرتے ہیں اس دعوے میں اپنی سچائی ثابت کرنے والے ہوں گے. انشاءاللہ پورے مہینے میں ہر جمعے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ترتیب وار ذکر کیا جائے گا. میں نے شاعر کے جو کچھ اشعار پڑھے، ویسے تو کافی لمبی نظم ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی حیات مبارکہ سے متعلق لکھی گئی کہ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، دنیا کیسی تھی، دنیا کے احوال اور حالات کیسے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا، اس کو قرآن کریم نے ایک جگہ تو فرمایا کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، ساری دنیا کے لیے رحمت ہیں. لیکن جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی اس میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا یہ مومنوں اور مسلمانوں کے اوپر اللہ کا ایک احسان ہے.
آپ کی تشریف آوری مسلمانوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک احسان اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور آپ کا احسان ہونا اور پوری دنیا کے لیے رحمت ہونا اس طرح ہے کہ آپ کا دنیا کی تشریف لانا رحمت کو سارے عالم اور سارے جہاں کے لیے ہے، لیکن آپ کے رحمت ہونے سے فائدہ چونکہ مومن اور اہل ایمان اٹھاتے ہیں، اس لیے جو اہل ایمان فائدہ اٹھاتے ہیں تو یہ اللہ کا احسان مومنین کے اوپر ہی ہوا، اس لیے اللہ نے اس چیز کو احسان ذکر کیا کہ یہ اہل ایمان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ نے انہی میں کا ایک رسول بھیجا۔ رسول کے 4 کام اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائے، اور یہی 4 کام اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ بیان فرمائے۔ یہی 4 کام وہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی ولادت کے لیے دعا کی تھی تو یہی 4 کام آپ نے دعا میں مانگے تھے۔ اسی دعا کا حوالہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک مبارک حدیث میں دیا، جو حدیث شریف پڑھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں، وہ بشارت عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور خوشخبری کا مصداق ہوں، ورؤیا امی آمنہ التی رأت، میں اپنی والدہ آمنہ کا خواب ہوں جو میری والدہ نے حمل کے زمانے میں دیکھا تھا۔ پہلی چیز آپ نے بیان فرمائی انا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ کون سی دعا تھی؟ وہ دعا جس کو قرآن کریم میں ذکر کیا گیا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یہاں سے پورے حالات کو اللہ نے بیان فرمایا کہ وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کا حکم پورا کرتے ہوئے بیت اللہ کی دیواروں کو پورا کیا، ان کو اٹھایا، بلند کیا، بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو چکی، اللہ کا یہ حکم پورا ہو چکا۔ اب اس بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر دونوں باپ بیٹے دعا کر رہے ہیں۔ دعا کی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، الہ العالمین جیسا تیسا بھی ہم سے یہ کام ہوا، تیری خدمت انجام دی گئی، جیسی بھی تیسی ہو، اصل دار و مدار قبولیت کا ہے، الہ العالمین ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنی ہر عمل عبادت کے بعد اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ نماز کا جو حق ادا ہونا چاہیے تھا یقیناً وہ نہیں ہو سکا، جیسی تیری شان ہے ایسی تعریف نہ ہو سکی، جیسی تیری عظمت والی ذات ہے وہ ہم سے حق ادا نہ ہو سکا، لیکن یا اللہ ہم نے تیرے مؤذن کو حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہتے ہوئے سنا، ہم چلے آئے، جیسی بھی عبادت ہوئی اسے قبول فرما لے۔ یہ سبق ہمیں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملا کہ بیت اللہ کی تعمیر کرنے کے بعد اب اللہ سے قبولیت کی دعا کر رہے ہیں۔ اور آگے ربنا وجعلنا مسلمین لک، یا اللہ ہمیں اپنا تابع دار بنا دے، یہ جو کام ہوا جیسا بھی ہوا اب ایسا نہیں کہ ہم منہ پھوڑ کر بیٹھ جائیں، ہمیں اپنا تابع دار بنا دے، اور ہمیں ہی نہیں بلکہ اپنی ذریت اور اولاد کی فکر کی، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، ہماری ذریت اور اولاد میں سے ایک ایسی امت بنا مسلمۃ لک جو تیری تابع دار ہو۔ اب اس کا مطلب اپنی دعا میں امت کی دعا کر رہے ہیں، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، امت مسلمہ جو کہا جاتا ہے وہ انہی لفظوں سے لیا گیا۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، آگے احکام حج کی دعا کی۔ اس دعا کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی، الہ العالمین جس امت کی ہم نے دعا کی ہے ابھی اس امت میں سے ایک رسول انہی میں بھیج دے، وہ رسول انہیں قرآن کریم کے الفاظ پڑھ کر سنائے، یتلو علیہم آیاتی، وہی زکیہم ان کے دلوں میں جو گندگیاں اور باطنی خرابیاں بھری ہوئی ہوں ان کو دور کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ جو کتاب کے جو الفاظ پڑھ کر سنائے ان کے احکام اور مطلب بھی بتلائے، والحکمہ اور سنت نبوی اپنی سنتوں کو بھی ان کے سامنے بیان فرمائے۔ بہرحال حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جس امت کی دعا کی
فقہائے کرام، محدثین و مفسرین کرام سب متفق ہیں اس بات پر کہ امت سے مراد یہی امت مسلمہ یعنی امت محمدیہ ہے۔ اس کی دعا کی، جس نبی کی دعا کی وہ نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ بات آپ نے خود اپنی حدیث میں بیان فرمایا، انا دعوت ابراہیم، میں تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ انہوں نے دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے، جیسے دعا مانگی تھی اللہ نے ایسی ہی دعا قبول فرمائی، مجھے مبعوث فرمایا۔ آگے آپ نے فرمایا وہ بشارت عیسیٰ، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں جو انہوں نے بشارت دی، جس بشارت کو قرآن کریم نے بیان فرمایا وہ مبشراً برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ ہر نبی کا اصول تھا کہ اپنے سے پہلے نبی کی تصدیق کرنا اور اپنے سے بعد والے نبی کی بشارت دینا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی طرح کیا، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، مجھ سے پہلے جو تورات نازل ہوئی تھی اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ وہ اللہ ہی کی کتاب ہے، اور اس کے ساتھ خوشخبری دیتا ہوں نبی کا نام لے کر، فمبشرا برسول، میں ایک ایسے رسول کی خوشخبری دے رہا ہوں یاتی من بعدی، وہ میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو آپ کے دادا عبد المطلب نے رکھا وہ محمد ہے، جو آپ کی والدہ آمنہ نے رکھا وہ احمد ہے، وہی احمد نام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی بشارت میں بتلایا۔ آپ نے فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری کا مصداق ہوں، آپ کی بشارت کا مصداق ہوں۔ اور آگے فرمایا وَرُؤْيَا أُمِّ آمنہ الَّتِي رَأَتْ، میں اپنی والدہ آمنہ کا خواب ہوں جو انہوں نے حمل کے زمانے میں دیکھا تھا، کہ ایک نور ہے، ایک روشنی ہے جو آپ کی گود میں آ کر گری، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو خواب میں دکھلایا گیا تھا۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کا دنیا میں تشریف لانا یہ دنیا کے لیے باعث رحمت اور برکت ہے۔ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کی برکات کا ظہور ہونا شروع ہو گیا، دنیا کے اندر آثار اس بات کے ظاہر ہونے لگے کہ اب دنیا میں کوئی بڑی شخصیت آنے والی ہے، دنیا کا نظام بدلنے والا ہے، دنیا جہالت کی اندھیری سے نکل کر اب علم کی روشنی کی طرف جانے والی ہے۔ ایسے کئی واقعات ہوئے، بڑا مشہور واقعہ ہے اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فیل ان کے نام سے پوری سورت ذکر فرمائی۔ اصحاب فیل کا واقعہ ہوا، وہ واقعہ یہ تھا جس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اسی سال یہ واقعہ پیش آیا۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ ہے جو آپ کی ولادت اور آپ کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی آپ کا معجزہ ظاہر ہوا، لیکن چونکہ معجزے کی تعریف وہ ہے کہ نبی کا وہ خلاف عادت کام جو دنیا والوں کو عاجز کر دے، دنیا والے اس کے سامنے ہار مان لے، معجزہ تو اسے کہتے ہیں جو نبوت کو ثابت کرنے کے لیے آتا ہے۔ ابھی تو آپ کی ولادت بھی نہیں ہوئی تو آپ کی نبوت کہاں سے ملی ابھی، پھر نبوت کا ثبوت کیسے ہوگا؟ اسی لیے محدثین اس کو ارہاس کہتے ہیں کہ نبی کی پیدائش اور نبوت سے پہلے نبی کے وہ معجزات جو اس بات کی علامت ہوں کہ اب دنیا میں کچھ بڑا ہونے والا ہے، جو نبی کا اشارہ دینے والے ہوں، انہیں معجزہ تو نہیں ارہاس یقیناً کہا جائے گا۔ یہ آپ کے ارہاس میں سے ہے۔ واقعہ یہ ہے عرب سے قریب ہی ملا ہوا، حبشہ بھی ملا ہوا ہی، زیادہ دور نہیں، اسی سے متصل ایک ملک ہے یمن۔ پرانے زمانے میں بھی اس کا نام یمن تھا۔ یمن پر ملوک ہمیر بادشاہوں کا قبضہ تھا۔ یہ ہمیری بادشاہ مشرک تھے، بت پرست تھے۔ یمن میں کچھ عیسائی بھی رہا کرتے تھے۔ یہ بت پرست ایسے ظالم تھے کہ ان پر بہت ظلم ستم کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اتنا بڑا ظلم کیا کہ بڑی بڑی خندقیں کھودی، سارے عیسائیوں کو اس میں دھکیل دیا اور آگ لگا کر سب کو ہلاک کر دیا۔ یہ وہی واقعہ جس کو قرآن کریم میں سورہ بروج میں بیان فرمایا، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود۔ یہ واقعہ ہے تقریباً 2000 اور بعض مفسرین کے اعتبار سے 20,000 عیسائی اس میں جلائے گئے۔ ان میں سے 2 عیسائی کسی بھی طریقے پر اپنی جان بچا کر
یمن سے نکلے اور یمن سے نکلنے کے بعد روم پہنچے، چونکہ روم جسے آج اٹلی کہا جاتا ہے، پرانے زمانے سے ہی وہاں کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا ہے، کہ قیصر روم کے پاس پہنچے، جا کر اپنی فریاد کی کہ بادشاہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں عیسائیوں پر بڑے ظلم ہو رہے ہیں، آپ ہمیں وہاں پر امن اور سکون دلوائیے۔ دنیا کے اندر اس وقت دو ہی سپر پاور تھی، یا تو ایران کی حکومت تھی جسے کسریٰ کہا جاتا تھا، یا روم کی حکومت تھی جسے قیصر کہا جاتا تھا۔ اس وقت کی سپر پاور روم، ان سے فریاد کی گئی۔ روم کے بادشاہ نے خط لکھا حبشہ کے بادشاہ کو، حبشہ میں بھی عیسائی رہتے تھے، اور خط لکھا کہ یہاں سے اگر فوج بھیجی جائے تو دور ہے اور حبشہ یمن کے قریب ہے، اس لیے شاہ حبشہ کو خط لکھا گیا کہ آپ ایک فوج تیار کیجئے، میں یہاں سے اپنے خاص اور بھی کچھ کمانڈر بھیجتا ہوں، اور آپ کی فوج یمن کے اوپر حملہ کرے اور عیسائیوں کو نجات دلائے۔ بہرحال بادشاہ حبشہ نے اس خط کو پڑھا اور فوج تیار کی، اور ان میں دو کمانڈر، ایک ارباد اور ایک ابرہہ، دو کمانڈر بھیجے۔ ان کمانڈر کی موجودگی میں اس فوج نے وہاں پر حملہ کیا، یمن کے اندر حملہ کیا، اور وہاں کے مشرکین کو پسپا کرنے کے بعد انہوں نے اپنی حکومت اور قبضہ جما لیا۔ جیسے ہی ان پر غالب آئے، پھر ان دونوں میں آپس میں ٹکراؤ ہوا، ابرہہ اور ارباد میں۔ ان دونوں میں ٹکراؤ ہونے کے بعد ابرہہ نے ارباد کو قتل کرنے کے بعد اپنا قبضہ جما لیا۔ چونکہ اس کا قبضہ جمنا تھا، حبشہ کے بادشاہ نے اسی کو ابرہہ کو یہاں کا گورنر بنا دیا۔ اب ابرہہ گورنر ہے، فل پاور ہے، مکمل طاقت اسے موجود ہے۔ ابرہہ نے دیکھا کہ سال میں ایک موسم آتا ہے، یمن سے بہت سارے لوگ ملک عرب جاتے ہیں، حجاز مقدس جاتے ہیں۔ معلوم کیا کہ یہ لوگ حجاز مقدس کیوں جاتے ہیں؟ لوگوں نے بتلایا کہ وہاں مسلمانوں کا ایک عبادت خانہ کعبہ ہے، یہ لوگ اس کی عبادت کے لیے وہاں جاتے ہیں۔ اب ابرہہ چونکہ عیسائی تھا، اس نے دیکھا کہ میری حکومت میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ دوسرے ملک میں جائیں۔ اس نے ایک کلیسا اور گرجا گھر تیار کیا، اور ایسی تعمیر کی کہ مؤرخین لکھتے ہیں اس کی اونچائی اتنی تھی کہ نیچے کھڑے ہونے کے بعد اونچائی کو نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ اس کو ایسا آراستہ کیا کہ اس میں سونے چاندی اور ہیرے جواہرات جڑوائے، اور ایک عام اعلان کروا دیا کہ اب سے یمن سے کوئی عرب نہیں جائے گا، اب جسے عبادت کرنی ہو، طواف کرنا ہو، جو بھی کچھ کرنا ہو اسی کلیسا میں کرے گا۔ عرب جیسے بھی تھے، بھلے شرک پر آ گئے تھے، لیکن خانہ کعبہ کی محبت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی عظمت ان کے دلوں میں پیوست تھی، ان کے دلوں میں اتر چکی تھی، اس لیے عرب کو یہ بات بہت گنا گزری۔ چنانچہ عرب کے اندر بہت سارے لوگوں نے اس چیز کو ناپسند کیا۔ عرب کے بڑے بڑے قبائل، عدنان، قحطان اور قریش کے جتنے قبیلے تھے، سب میں ایک کھلبلی مچ گئی کہ یہ ایسا تو کبھی ہونے نہیں دیا جائے گا کہ خانہ کعبہ کی عظمت کو کم کیا جائے۔ چنانچہ مؤرخین نے بعد میں تو یہ لکھا ہے کہ غم و غصے کی لہر اتنی زیادہ تھی کہ ایک شخص رات کے وقت اس گرجا گھر میں داخل ہوا اور مختلف جگہوں سے اس کو پاخانے اور گندگی سے آلودہ کیا اور باہر آ گیا۔ اور بعض مؤرخین نے لکھا ہے کہ کسی عربی نے اس کلیسا سے کچھ دور پر اپنی ضرورت کے لیے آگ جلائی، لیکن آگ اتنی بھڑکی کہ وہ آگ لگتے لگتے گرجا گھر تک پہنچ گئی۔ اس گرجا گھر میں آگ لگی اور گرجا گھر میں بہت بڑا نقصان ہوا۔ جیسے ہی ابرہہ کو پتہ چلا کہ میرے کلیسا کے اندر، میرے گرجا گھر کے اندر ایسی گستاخیاں ہوئی، تو یہ آگ بگولا ہو گیا۔ یہ کہنے لگا کہ عربیوں کی اب ایسی ہمت ہو گئی کہ وہ ہمیں للکارنے لگے، ہمارے عبادت خانے میں توہین کرنے لگے، اس لیے میں اس بات کی قسم کھاتا ہوں کہ میں کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالوں گا اور کعبے کو مسمار کر کے ہی دم لوں گا۔ اب اس نے یہاں سے ملک حبشہ کے بادشاہ کو خط لکھا، کیونکہ یہ اسی کا گورنر تھا، کہ میں خانہ کعبہ کو ڈھانا اور گرانا چاہتا ہوں، مجھے مدد کی ضرورت ہے، آپ مجھے فوج بھی دیجیے اور میری اس میں جو مدد ہو سکتی ہے مدد کیجیے۔ چنانچہ جس بادشاہ کو خط لکھا گیا تھا، حبشہ کے بادشاہ کو، وہ بھی عیسائی تھا،
اس بادشاہ نے اپنا خاص ہاتھی جس کا نام محمود تھا وہ بھی دیا، 8 اور ہاتھی دیے۔ یہ اب محمود نامی وہ ہاتھی تھا کہ جس کی نظیر اس وقت پوری دنیا میں نہیں تھی، ایسا طاقتور تھا کہ جس جنگ کے اندر یہ چلا جایا کرتا تھا، جنگ کے اندر کھلبلی مچ جایا کرتی تھی، جسموں پر کتنے ہی تیر لگے یہ پرواہ نہیں کرتا تھا۔ اس لیے اس نے اپنا چہیتا ہاتھی بھی بھیجا کہ خانہ کعبہ کو ڈھانا چاہتا ہے، اس لیے اس کو ڈھانے کے لیے اپنا قیمتی ہاتھی دے رہا ہوں۔ 8 ہاتھی بھیجے۔ منشا یہ تھا، بڑی بڑی سنکنیں اور زنجیریں بھیجی کہ خانہ کعبہ کے جو پیلر اور ستون ہیں ان میں زنجیریں باندھ کر ہاتھیوں کو روانہ کر دیا جائے گا، ہاتھی چلے جائیں گے، کعبہ گر جائے گا اور ہم اپنے مشن میں کامیاب ہو جائیں گے۔ چنانچہ جب عربوں کو اس بات کا پتہ چلا کہ یہ ایسا کرنا چاہ رہا ہے، عرب غصے سے بھڑکے ہوئے تھے۔ یمن کے اندر جو عربی رہتے تھے ان میں سے ایک قبیلہ اٹھا اور اس کے مقابلے کے لیے کھڑا ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ کو اسے ذلت دینی تھی، ذلیل کرنا تھا اور عبرتناک سزا دینی تھی، اس لیے ان کے ہاتھوں نہیں مروایا۔ وہ قبیلہ شکست اور ہار پا گیا۔ یہ آگے بڑھا، آگے بڑھتے ہوئے ابھی مکے سے کافی دور ایک قبیلہ آباد تھا، قبیلہ خثعم، یہ وہاں پہنچا اور قبیلہ خثعم کے جو سردار تھے حضرت نفیل بن حبیب، انہوں نے ان کا مقابلہ کرنا چاہا، لیکن اس نے ان کو بھی شکست دی اور حضرت نفیل بن حبیب کو قید کر لیا، اور قید کرنے کے بعد قتل کرنا چاہا، لیکن پھر اس نے اس لیے قتل نہیں کیا کہ ہم عرب کا راستہ نہیں جانتے، ان سے راستہ معلوم کرنے میں آسانی رہے گی۔ چنانچہ حضرت نفیل بن حبیب کو لے کر یہ چلا، اور چلتے ہوئے جیسے طائف میں پہنچے، طائف میں قبیلہ بنو ثقیف میں پہنچے، اس وقت وہ بھی شرک میں مبتلا تھے۔ انہوں نے لات نامی بت کے اوپر بہت بڑا مندر بنا رکھا تھا، اور اس لات نامی کہیں یہ لوگ اس بت خانے کی کو نہ گرا دیں۔ طائف والوں نے ان سے صلح کر لی کہ ہم تمہیں پیداوار بھی دیں گے، تمہاری مدد بھی کریں گے، اور اپنے ایک سردار ابو رغال کو تمہارے ساتھ بھیجتے ہیں، یہ ابو رغال تمہاری رہنمائی کریں گے وہاں تک پہنچنے پر۔ چنانچہ یہ ابرہہ ابو رغال اور نفیل بن حبیب جیسے لوگوں کو لے کر راستہ معلوم کرتا ہوا مکے تک اس کا لشکر پہنچا۔ مکے کے باہر ان کے لشکر والوں نے حملہ کیا، جتنے اونٹ چر رہے تھے، لوگ جو چرانے والے تھے انہیں قتل کر دیا، اونٹوں پر قبضہ کر لیا، اونٹوں پر قبضہ کیا۔ ان میں 200 اونٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے بھی تھے، وہ بھی اپنے قبضے میں لے لیے۔ آس پاس چونکہ اتنی جگہ پر یہ چھوٹے چھوٹے علاقے اور قبیلوں کو فتح کرتے ہوئے آ رہا تھا، اس وقت سارے علاقے میں کوہرام مچا ہوا تھا کہ ابرہہ کے لشکر کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ طائف والوں نے بھی اسی وجہ سے صلح کی تھی۔ اب یہ مکے کے قریب پہنچا، مکے کے باہر آ کر پڑاؤ ڈالا، اپنا ایک قاصد مکے میں بھیجا اور یہ کہا ہمیں اپنے سردار سے ملوائیے، اور سردار کو پیغام بھیجا کہ ہمارے سردار اور ہمارا لشکر تم سے لڑنے کے لیے نہیں آیا، تم سے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے، ہم صرف خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آئے ہیں، اس لیے آپ اس بارے میں آ کر ہم سے بات کر لیں۔ ہم خانہ کعبہ کو ڈھانے آئے ہیں، ہمارے راستے میں رکاوٹ نہ بنو، ہم ڈھا کر چلے جائیں گے، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دادا اس قاصد کے ساتھ گئے۔ جیسے ہی ابرہہ نے دیکھا کہ ایک لمبا دھڑنگا خوبصورت آدمی، چہرہ جس کا لال ہے اور بارعب آدمی، اس شخص پر، اس ابرہہ پر ایسا رعب پڑا کہ اپنی کرسی چھوڑ کر کھڑا ہو گیا، اور ایسا رعب طاری ہوا کہ ان کو اپنے برابر میں بٹھایا۔ بٹھانے کے بعد کہا کہ عبد المطلب ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمارے راستے میں رکاوٹ نہ بنو، ہم تمہارے کعبے کو ڈھانے آئے ہیں، تم سے لڑنے نہیں آئے ہیں، اس لیے میں تمہیں فیصلہ بتا رہا ہوں، آپ راستے سے ہٹ جاؤ۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ دیکھیے اس بات کو چھوڑ دیجئے، میں اتنی بات کرنا چاہتا ہوں، میرے 200 اونٹ جو آپ نے قید کر لیے ہیں انہیں چھڑوائیے۔ ابرہہ ہکا بکا رہ گیا، کہنے لگا میں تو سمجھ رہا تھا تم خانہ کعبہ کے نام پر لڑائی کرو گے، قتال کرو گے، تمہیں تو بڑے لالچی نکلے، اپنے اونٹوں کی بات کر رہے ہو۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ دیکھیے اونٹ میرے ہیں، میں ان کا سوال کر سکتا ہوں، لیکن یہ گھر جس کا ہے، ہم تو کمزور ہیں، تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے،
لیکن جس کا یہ گھر ہے وہ اپنے اس گھر کی یقیناً حفاظت کرے گا۔ چنانچہ اپنے اونٹوں کو لے کر چلے آئے۔ ابرہہ نے اپنا لشکر ادھر کو چلایا، جیسے ہی لشکر چلایا حضرت نفیل بن حبیب جو قبیلہ خثعم سے ساتھ آئے تھے، انہوں نے سب سے بڑے ہاتھی محمود کے کان میں یہ کہا کہ ایک بات سن لے، تو جدھر جا رہا ہے یہ اللہ کا امین، یہ تو بلد امین اور محفوظ شہر میں داخل ہو رہا ہے، گستاخی نہ ہونی چاہیے، جدھر سے آیا ہے ادھر ہی لوٹ جا۔ ہاتھی کو یہ سننا تھا کہ اسی جگہ بیٹھ گیا۔ اب ہاتھی کو دوڑاتے ہیں، ادھر چلاتے ہیں، کوڑے مارے جاتے ہیں، ہنٹر بجائے جاتے ہیں، لیکن ہاتھی اٹھنے کو تیار نہیں ہوتا۔ کسی نے رائے دی ہو سکتا ہے بیمار ہو گیا اور دوسری طرف چلا کر دیکھو، مشرق کی طرف چلاتے چل جاتا ہے، جس جانب چلایا جاتا ہے چل جاتا ہے، لیکن خانہ کعبہ کی طرف نہیں چلتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی پیدائش سے پہلے معجزہ دکھلا دیا کہ خانہ کعبہ کی حفاظت ایسے ہوتی ہے۔ حضرت عبد المطلب اہل مکہ کو لے کر پہاڑی پر بیٹھے ہوئے نظارہ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا کہ سمندروں سے کبوتر کے جسم کے برابر کچھ چڑیا آئیں، ہر چڑیا نے 3 کنکری لے رکھی تھی، ایک چونچ میں اور 2 ایک پنجوں میں۔ چنانچہ انہوں نے وہ کنکریاں برسائی، ایسی تیز اور زبردست وہ کنکریاں برسائی، انسان کے جسم سے ہوتے ہوئے وہ باہر نکل کر زمین میں گھس جایا کرتی تھی، اور سب مر گئے، حتیٰ کہ ایک ہاتھی جو پیچھے رہ گیا تھا وہ مر گیا، باقی سب دوڑ بھاگ گئے، سب مرے، لیکن ابرہہ ابھی نہیں مرا۔ اس کے جسم میں ایسا زہر سرایت کر گیا کہ وہ تڑپتا ہوا وہیں یمن کی راجدھانی صنعاء میں پہنچا اور وہاں تڑپتا تڑپتا مر گیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 50 دن پہلے، یعنی آپ کی ولادت سے 50 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی دکھلایا، اور آپ کے وہ معجزات جو آپ کی پیدائش سے پہلے ہوئے۔ حضرت آمنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ، آپ جس راستے سے جاتی ہیں آپ کو دیکھ کر اگر راستے میں پتھر پڑے ہوں تو سائڈ ہو جایا کرتے تھے، کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو تکلیف نہ ہو جائے۔ آپ کے جسم سے وہ خوشبو مہکتی تھی کہ عرب کے لوگ پریشان تھے، حضرت عبد المطلب سے شکایت کرتے تھے کہ تمہاری بہو آج کل بڑی عمدہ خوشبوئیں لگا رہی ہیں، کہاں سے لاتی ہیں؟ حضرت عبد المطلب نے حضرت آمنہ سے پوچھا تو بتلایا کہ میں کہیں سے نہیں لا رہی ہوں، لیکن میں یہ چیز محسوس کر رہی ہوں جو میرے پیٹ میں حمل ہے جب سے یہ ہے، میں عجیب چیزیں دیکھ رہی ہوں، مجھے راستے میں درخت بھی سلام کرتے ہیں، میں راستے میں چلتی ہوں تو بادل کی ٹکڑیاں میرے اوپر سایہ کرتے ہوئے چل رہی ہیں، میرے جسم سے ایک عجیب خوشبو مہکتی ہے، ایسی قیمتی خوشبو دنیا میں کسی نے نہیں سونگھی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے پہلے دنیا نے یہ منظر اور احوال دیکھے۔ اللہ نے اسی نبی کو اسی ماہ ربیع الاول میں دنیا میں بھیجا۔ 570 یا 571 عیسوی ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ پر احسان فرمایا کہ امت محمدیہ کو ایسا نبی دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کی عظمت اور محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔